بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. برادران اسلام، بزرگ اور عزیزو، معزز حاضرین، محترم خواتین، سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے ارشاد فرمایا: بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، ہم انہیں عنقریب ایسی آگ میں داخل کریں گے کہ جب بھی اس آگ کی تپش سے وہ آگ انہیں جلا دے گی اور اس آگ کی گرمی سے ان کی جلدیں، ان کے چمڑے پک جائیں گے، تو ہم ان کے چمڑوں کو بدل کر رکھ دیں گے، دوسرے چمڑے دے دیں گے۔ بے شک اللہ تعالی بڑا ہی زبردست ہے اور بڑا ہی حکمت والا۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے حشر کے کچھ احوال پیش کیے گئے، جس میں بات یہاں تک پہنچی کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ سنا دیے جانے کے بعد اب جو لوگ جہنمی ہوں گے ان کو تو یا تو فرشتے جہنم میں پھینک دیں گے، یا پھر جہنم ہی کو اللہ تعالی یہ علم دے دیں گے کہ وہ اپنا شکار تلاش کر لے، یا پھر یہ صورت بھی ہوگی کہ جو انسان بھی وہاں سے گزر کر آگے بڑھے گا تو آگے جہنم ہوگی، اور اس کے بعد جنت کو اللہ نے رکھا ہے، تو جس کو بھی جنت میں پہنچنا ہوگا وہ جہنم ہی کو پار کر کے اس کو آگے جانا ہوگا، اور اس جہنم پر اللہ تعالیٰ اس پل کو رکھیں گے جس کو ہم صراط کے نام سے جانتے ہیں، اور اس پل کو پار کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، جس کو اللہ توفیق دے دے، جو اپنے ایمان کے نور سے اور اپنے عمل صالح کے نور سے اللہ کے فضل و کرم سے پار کر سکے گا، اور جس کے پاس یہ نور نہیں ہوگا، جو بے ایمان ہوگا یا بے عمل ہوگا، اس کے پاس سے وہ نور ختم ہو جائے گا، وہ نور اس کے پاس نہیں ہوگا، اب وہ اندھیرے میں جہنم کے اندر گر پڑے گا۔ اب آج کے اس درس میں جہنم کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اور قرآن اور حدیث کے اندر اس کی تفصیلات کیا آئی ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اور انشاءاللہ اگلی جو تاخرات ہوگی اس میں جنت کے جو احوال ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس میں جانے والے اللہ بنا دے، تو جنت کے احوال انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ جہنم کے سلسلے میں چند حقائق۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اور جنت کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا، یہ نہیں کہ جہنم بعد میں پیدا ہوگی یا بعد میں اللہ بنائیں گے۔ جنت اور جہنم دونوں کا وجود اس وقت بھی ہے، اللہ ان دونوں کو پیدا کر چکے ہیں۔
جہنم کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تم قرآن کا چیلنج قبول نہ کر سکو، اس طرح کی کتاب نہ لا سکو اور لا نہیں پاؤ گی، تو اللہ کی جہنم سے ڈرو. فاتقوا النار، کیسی جہنم؟ التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس میں جلنے والے انسان بھی ہوں گے، پتھر بھی ہوں گے. اعدت للکافرین، تیار کر دی گئی ہے نافرمانوں کے لیے، تیار کر دی گئی ہے کافروں کے لیے. تو جنت جس طرح تیار کی جا چکی ہے، جہنم بھی تیار کی جا چکی، موجود ہے. اب کہاں موجود ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، یہ غیب کا مسئلہ. لیکن اس بات پر ایمان لانا کہ جنت اور جہنم موجود ہیں، اللہ نے پیدا کر دیا. حدیث میں بات آتی ہے، ابو داؤد کے اندر، نسائی کے اندر، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو اپنے خصوصی فرشتے جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. جبریل ذرا میری جنت اور میری جہنم کو دیکھ آؤ. جبریل السلام دیکھ کر واپس آئے تو اللہ نے پوچھا کہ یہ جنت اور جہنم تمہیں کیسے لگی؟ تو جبریل نے کہا کہ اللہ، جنت تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی آرام دہ ہے، اتنی دلچسپ ہے کہ تیرا کوئی بندہ اس سے پیچھے نہیں رہے گا، ہر آدمی اس میں داخل ہو جائے گا. اور جہنم، اللہ کی پناہ، یا اللہ اتنی خوفناک ہے، اتنی بھیانک ہے کہ تیرا کوئی بندہ اس میں داخل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالی نے جنت کو گھیر دیا، اس کی اطاعت، اس کی عبادات اور اس کے احکام کو بجا لینا، تکالیف پر تکالیف کو اللہ نے رکھ دیا جنت کے راستے میں. اور جہنم کے راستے میں اللہ نے لذتیں، شہوتیں، نفسانی خواہشات، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے، ہر وہ چیز جو لذت کی ہے، مزے کی ہے، اللہ نے اس راہ میں رکھ دی. حفت الجنت بالمکاری وحفت النار بالشہوات. جنت تکالیف سے گھیر دی گئی اور جہنم شہوتوں اور لذتوں سے گھیر دی گئی. اب جبریل سے پوچھا کہ جبریل اب بتلاؤ. تو کہا کہ یا اللہ، بڑی مشکل ہے، شاید ہی کوئی پہنچ سکے جنت میں، اور جہنم بڑی آسان ہے، ہر کوئی بندہ اس میں پہنچ جائے گا. تو یہ صورتحال جنت اور جہنم کے اللہ نے رکھی ہے پیدا کرنے کے بعد. جہنم کی آگ اللہ تعالی نے بڑی ہی تیز رکھی ہے. ایک آگ تو وہ ہے جو ہماری دنیا کی ہے، اور دوسری آگ وہ ہے جو جہنم کی ہے، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی روایت میں ارشاد فرمایا، نارکم ہذہ جزء واحد من 70 جزءا من نار جہنم. یہ تمہاری جو آگ ہے، یہ آگ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ. تمہاری اس آگ سے جہنم کی آگ 70 گنا اس طرح زیادہ ہے کہ جہنم کی آگ کا جو پاور ہے، اگر ہم 70 مرتبہ اس پاور کو مان لیں تو اس میں سے ایک پاور ہماری آگ کے اندر. اب دنیا کی آگ ہی کوئی انسان ایک لمحے کے لیے اپنی انگلی پر نہیں رکھ سکتا. اب جو اس سے 59 گنا زیادہ ہے، 69 گنا زیادہ ہے، 69 ٹائمز جو اور پاور میں آگے ہے، اس کو کیسے برداشت کر پائے گا؟ اس میں کیسے جل سکے گا؟ بعض لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جی، اللہ غفور الرحیم ہے، چند دن اللہ جہنم میں پھینکیں گے، اس کے بعد اللہ جنت میں پہنچا دیں گے. چند دن
چند دن نہیں، چند گھنٹے نہیں، چند منٹ بھی اگر انسان اسے پہنچ گیا تو اس سے بڑھ کر کوئی اور بد نصیب نہیں ہے۔ چند منٹ تم دنیا کی آگ کو اپنے اوپر رکھ نہیں سکتے، اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکتے، اپنا پیر اس پر رکھ نہیں سکتے۔ وہ آگ جو 69 ٹائمز اس سے پاورفل ہے، اس پر آپ پیر کیسے رکھیں گے، اس پر ہاتھ کیسے رکھیں گے؟ کیا ہوگا حشر؟ اور وہ حشر بھی ایسا کہ جیسے جیسے چمڑی جلے گی، اب انسان کی حالت ہے دنیا میں کیا ہوتی ہے، انسان جب جل جاتا ہے تو اس کی چمڑی جل جاتی ہے، چمڑی جیسی ختم ہو جاتی ہے، اس کی حس ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چمڑی کے اندر، اس کے اسکن کے اندر دیکھنے کے لیے چمڑی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ شعور رکھا ہے، وہ احساس رکھا ہے جس سے انسان درد کو محسوس کرتا، تکلیف کو محسوس کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر انسان جب اس تکلیف کو محسوس کرنا، اس کی چمڑی کے جلنے کے بعد یہ احساس ختم ہو جاتا ہے تو انسان بے ہوش ہو جاتا، اب اس کے بعد تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ وہاں پر جو کیفیت رکھے ہیں، ایک تو چمڑی کو اللہ برقرار رکھیں گے، جیسے چمڑی جلے گی اللہ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جیسے جیسے چمڑی پک جائے گی، جل جائے گی، اللہ تعالیٰ دوسری چمڑی دے دیں گے اس تاکہ وہ احساس برقرار رہے، وہ تکلیف برقرار رہے، وہ جلن اس میں شدت بڑھتی چلی جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آج سے 1400 سال پہلے جو انسان کی چمڑی کے سلسلے میں اللہ نے بتلایا، آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ انسان کا احساس اس کے گوشت میں نہیں، اس کی چمڑی میں، اسکن کے اندر وہ سیلز ہیں جو انسان کو درد یا سکون یا راحت یہ پہنچانے کا شعور دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آج سے 1400 سال پہلے یہ بات بتلا دی کہ اس کی چمڑی جو ختم جو ہو جاتی ہے، اس کو ہم بدل کر رکھ دیتے ہیں، لیذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتا رہے، اس کا عذاب برقرار رہے۔ اور دوسری بات، تکلیف کی شدت سے انسان اس دنیا میں بے ہوش ہو جاتا ہے، یا اور زیادہ اگر شدت کی تکلیف ہو تو انسان مر جاتا۔ اب وہاں پر نہ انسان بے ہوش ہوگا نہ مرے گا، عذاب برقرار رہے گا، عذاب برقرار رہے گا، موت نہیں آئے گی، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، نہ ان پر موت کا فیصلہ ہوگا، مریں گے بھی نہیں، ولا يخفف عنهم من عذابها، نہ عذاب میں سے کوئی تخفیف ہوگی، نہ عذاب کم کیا جائے گا، عذاب برقرار، موت بھی نہیں، لوگ موت کو پکاریں گے، موت نہیں آئے گی۔ تو یہ جہنم کی آگ ہے جس میں جو انسان وہاں پہنچے گا اس آگ میں جلے گا۔ جہنم کی گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ اے اللہ، میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے، میری گرمی کو تو کم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس کی اجازت دی، ایک سانس چھوڑنے کی، دوسرا سانس لینے کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ سانس چھوڑتی ہے تو تم دنیا کے اندر گرمی کو پاتے ہو، اور جب وہ سانس کھینچتی ہے تو تم دنیا کے اندر سردی کو محسوس کرتے ہو۔ تو صرف جہنم کی سانس کی گرمی انسان کو اس دنیا کے اندر بےتاب کر دیتی ہے۔ اور بعض علاقوں میں گرمی اتنی بڑھتی ہے، خاص طور پر عرب کے علاقوں میں، کہ ایسیاں کام نہیں کرتی، 55-60 ڈگری تک بھی گرمی کی تیزی پہنچ جاتی ہے، ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے۔ یہ صرف سانس ہے، اور جو انسان اس کے اندر جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے طبرانی کے اندر کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک اللہ نے گرمایا، اس آگ کو اللہ نے دہکایا، تو جہنم
کہ آگ انگارے سفید ہو گئے، پھر 1000 سال تک اللہ نے اور اس کی گرمی کو بڑھایا تو لال ہو گئی، پھر اس کے بعد اللہ نے اور جو گرمی کو بڑھایا تو وہ کالی پڑ گئی۔ تو جہنم اندھیری ہے، آگ کی شدت بجھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ آگ کی زیادتی سے اس کا یہ رنگ کالا پڑ گیا ہے، جو 3000 سال تک اس کو دہکایا گیا ہے اور بڑھایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتضحکون ووراءکم جہنم، کیا تم ہنستے ہو، مذاق کرتے ہو، کھیلتے ہو جبکہ تمہارے پیچھے جہنم ہے؟ ووراءکم جہنم فلو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو چیز میں جانتا ہوں، جو علم مجھے دیا گیا ہے جہنم کے بارے میں، اگر یہ چیز تم جان لو تو تم رونا زیادہ کر دو گے، ہنسنا تمہارا کم ہو جائے گا، چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو جائے گی اور کھانا پینا تمہارا چھوٹ جائے گا۔ وَلَمَا أَسَقْتُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُودَاتِ، اور تم صحراؤں میں بیابانوں میں نکل جاؤ گے اللہ کی پناہ پکڑتے ہوئے، جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے۔ جہنم بڑی گہری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک بڑی زور کی آواز آئی اور اس آواز کے بارے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ وہ آواز ہے جو 70 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک چٹان کو لڑکایا اور اب وہ چٹان اس وقت جہنم کی گہرائی میں گری ہے جس کی آواز تم نے سنی۔ یہ اللہ کی قدرت سے اللہ نے اس آواز کو جتنے صحابہ اس وقت موجود تھے ان تمام کو سنایا، جو جہنم میں گرنے کی آواز تھی اس چٹان کی۔ تو 70 سال اوپر سے جہنم کے دہانے سے کوئی چیز گرا دی جائے تو اس کی گہرائی تک تہ تک پہنچنے کے لیے 70 سال لگتے ہیں، یہ اس کی گہرائی ہے۔ اور جہنم کے درجات، طبقات اور اسٹیجز اس کے اندر بہت سارے ہیں، اور سب سے آخری جو اسٹیج ہوگا، سب سے آخری گہرائی کے اندر جس کو عذاب دیا جائے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے نچلے طبقے میں اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے، وہاں پر انہیں عذاب دیں گے۔ اور اسی طرح ایک طبقہ ہے ہاویہ، جس کا اللہ نے فرمایا فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ تو اس طرح مختلف طبقات جہنم کے بتلائے گئے، جہاں پر ہر آدمی کو اس کے اپنے عمل کے لحاظ سے وہاں پر جھونکا جائے گا، وہاں پر عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کے بہت سارے نام قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک نام تو وہ ہے جو جہنم ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر یہ نام جہنم کا لیا ہے، اور بعض لوگ جہنم کہتے ہیں، جہنم یہ تلفظ صحیح نہیں کیونکہ قرآن کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم استعمال کیا ہے تو جہنم ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ تو اللہ کی اس آگ کا ایک نام جہنم، دوسرا نام سعیر، وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی آگ، تو اس کا نام ایک سعیر، اور ایک اور نام لظا، کلا انہا لظا، بے شک یہ بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں۔ ایک اور نام الحطمہ، توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی، جو انسان اس آگ میں پہنچے اس کو برباد کر کے رکھ دے گی، اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ اور ایک اور نام ہے سقر، اس کا یہ بھی جہنم کا نام، وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، تم کیا جانو کہ سقر کیا ہے، یہ جو ہے نہ کسی کو باقی رکھے گی نہ کسی کو چھوڑے گی۔ اور ایک اور نام ہے جہیم، وَلَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ،
تم بھڑکتی ہوئی اس آگ کو دیکھ لو گے، اور اسی طرح حاویہ، یہ سب وہ نام ہے جو جہنم کے مختلف نام قرآن کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ جہنم قیامت کے دن بڑی ہی غضبناک ہوگی، یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اب تک بھوکا رکھا، اور قیامت کا جب مرحلہ جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو بھرنے کا اللہ نے وعدہ کر رکھا۔ اللہ نے جنت کو بھی پیدا کیا، جہنم کو بھی پیدا کیا، اور دونوں سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان دونوں کو اللہ بھریں گے، ان دونوں کو اللہ بھر دیں گے، اس کی غذا ان کو دے دیں گے۔ تو جہنم جو بھوکی ہوگی قیامت کے دن حشر کے میدان میں بڑی ہی غضبناک ہوگی، اور بڑی انتظار میں ہوگی اپنے شکار کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، جب ان لوگوں کو جہنمیوں کو اس میں ڈالیں گے تو جہنمی جہنم کی چیخ و پکار کو سنیں گے، گدھے کی طرح چیخی، شہیق کہتے ہیں گدھے کی چیخ کو۔ گدھا جس طرح چیختا ہے چلاتا ہے، اس طرح خوفناک آواز جہنم کی نکلے گی۔ تکاد تمیز اور تفور، غصے سے گویا پھٹ پڑ رہی ہے، تکاد تمیز من الغیظ، اور غصہ اس کا اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ گویا جو ہے غصے سے پھٹ پڑے گی۔ یہ جہنم کی کیفیت ہوگی۔ اور ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم اس کو دیکھو گے دور سے تو اس کی غیظ و غضب کی آواز کو تم سنو گے، اس کی چیخ و پکار کو سنو گے، اور جب تم اس کو اس میں ڈالا جائے گا اذا القوا منها مكانا ضيقا، ایک تنگ جگہ میں اس کو جکڑ کر اس جہنمی کو ڈال دیا جائے گا، تو وہاں پر وہ اپنی ہلاکت کو پکارے گا کہ کاش میں ہلاک ہو جاتا، کاش میں یہاں نہیں پہنچتا، یہاں آنے سے پہلے میں مر جاتا، لیکن اس کی کوئی پکار سنی نہیں جائے گی۔ روز قیامت جہنم سے گردن نکلے گی، یہ گردن نکلے گی، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، دو کان ہوں گی، ایک زبان ہوگی، وہ اپنا شکار تلاش کرے گی، لوگوں کو پکارے گی۔ جو جہنمی جس کی جہنم کی خوراک اللہ نے جس لکھ دی ہے جس کے بارے میں، وہ پہچانے گی، اس کو بلائے گی، لوگ بھاگیں گے اس سے ڈر کر۔ تدعو من ادبر وتولى، پکارے گی ہر اس آدمی کو جو اس سے پیٹ پکڑ بھاگے گا، جو دور ہوگا، بولے گی آجا میرے پاس، آج تو میری خوراک ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جہنم سے گویا کرین کے ٹائپ کی کچھ چیزیں نکلیں گی جس کے اندر کانٹے لگے ہوں گے، جس طرح کرین آپ جہاں اس کو پہنچاتے ہیں وہاں سے سمیٹ لیتی ہے ان چیزوں کو، اس طرح جہنم کے اندر سے یہ چیزیں نکلیں گی اور اب جہنمیوں کو کھینچ لیں گی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ یہ انتظام کریں گے جہنم میں لوگوں کو پہنچانے کا۔ اور جہنم اس وقت کہے گی میں ان لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کے سامنے سجدہ کیا، رکوع کیا، تعظیم کی، نظر و نیازیں دلائی، امیدیں باندھ رکھی، سجدے کیے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارا بلایا۔ عبادت کی جتنی قسمیں بھی اللہ کے لیے خاص تھیں، ان میں سے جس نے بھی کسی اور کے لیے کیا، آج وہ میری خوراک ہے، آج اس کو میرے اندر آنا ہے۔ اسی طرح جو سرکش زانی ہے اس کے لیے بھی مسلط کی گئی ہوں، اسی طرح جو مصور ہے، جو تصویر بناتا ہے، اس پر بھی میں مسلط کی گئی ہوں۔ اس جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ داروغوں کو رکھا ہے، کچھ پہرے داروں کو رکھا ہے، ان لوگوں کو رکھا، ان فرشتوں کو رکھا ہے جو اسے کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ بڑے
زبردست ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس سے؟ جہنم سے۔ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ خود کو بھی بچاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ خود بچ گئے کافی نہیں ہوگا، بیوی بچوں کو بھی بچاؤ اللہ کی جہنم سے۔ کیسی جہنم؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ بھی ہوں گے، لوگ بھی جلیں گے، پتھر بھی جلیں گے۔ اور پتھر کون سے ہیں؟ یہ وہ ہیں جو انسان اس دنیا کے اندر جس کو ماوا و ملجا سمجھ رہا ہے، جس کو دینے والے لینے والے سمجھتا ہے، جس کو قدرتوں کا مالک سمجھتا ہے۔ جہاں ہندوؤں کے بت ہیں، مسلمانوں کی قبریں بھی ہیں، ان کے پنجے بھی ہیں، ان کے جھنڈے بھی ہیں۔ جن جن کو اللہ کے سوا اس دنیا میں پوجا جا رہا ہے وہ سب بھی جہنم میں اس کے ساتھ جلیں گے، چاہے وہ اولیاء کے نام پر رکھا گیا ہو، چاہے انبیاء کے نام پر رکھا گیا ہو، کیونکہ انبیاء اور اولیاء اس سے بری ہیں۔ وہ اگر جنتی ہیں لیکن ان کے نام پر جو چیزیں بنائی گئی ہیں وہ تو اس کے ساتھ جلیں گی۔ کیوں؟ تاکہ اس کو مزید افسوس ہوتا چلا جائے کہ دنیا میں میں جس کو بچانے والا سمجھتا تھا، دنیا میں میرا کام بنانے والا جس کو سمجھتا تھا، جن چیزوں کو میں یہ اعتقاد رکھا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میری بگڑی بنائیں گی، میری بیماریاں دور کریں گی، میری بلائیں بھگائیں گی، آج وہ چیزیں کچھ کام نہیں آ رہی، وہ بھی میرے ساتھ جل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالی انسانوں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر کیسے داروغے ہیں، کیسے فرشتے ہیں، بڑے ہی سخت قسم کے، بڑے ہی سخت دل اور بڑے ہی مضبوط، کمزور نہیں، بڑے ہی مضبوط ہیں۔ اور اتنی مضبوطی کے باوجود بھی اللہ کے حکم سے ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، اور کھینچنے والے یہ فرشتے جہنم کی زمامیں تھامے، جہنم کی باغیں تھامے، جس طرح گھوڑے کی باغ ہوتی ہے گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس طرح جہنم کی باغیں ہوں گی، جہنم کے زمامیں ہوں گی، اور ان زماموں کو، اور یہ زمامیں ایک دو نہیں 70,000 ہوں گی، اور ایک ایک زمام کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے، اور بڑی غیظ و غضب میں یہ جہنم وہاں پر ہوگی، جو اپنے شکار جو لوگ ہوں گے ان کو پکارے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جہنم پر 19 فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے، علیہا 19، اس کے جو رکھوالے ہیں 19 فرشتے ہیں جو بڑے فرشتے ہیں، اور ان کے تحت بے شمار وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ نے اس کام کے ذمہ لگایا۔ تو یہ جہنم ہے، اور اس کے اندر جو انواع اقسام کے عذاب ہوں گے، ذرا ان کی تھوڑی بہت جو کیفیات بتلائی گئی ہیں اس کا اندازہ کر لیں۔ مختلف قسم کے عذاب ہیں۔ جہنم در حقیقت ایک پوری کائنات ہے، ایک بہت بڑی دنیا، ایک بہت بڑا عالم ہے جس کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، جس کے اندر مختلف اسٹیجز ہیں، جس کے اندر مختلف پہاڑ ہیں، جس کے اندر مختلف وادیاں ہیں، جس کے اندر مختلف قید خانے ہیں، اور جس کے اندر ہر انسان کے جرم کے لحاظ سے عذاب کے لیے الگ الگ سیلز ہیں۔ ایک بہت بڑا عالم ہے جس کا احاطہ انسان یہاں نہیں کر سکتا، لیکن کچھ
ایسی کیفیات، یہ کچھ ایسے عذاب کی کیفیات بتلائی گئی ہیں جس کے بارے میں انسان کچھ تصور کر سکتا ہے، کچھ اندازہ کر سکتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار، دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ ناز و نعم میں پلا بڑا انسان، جس کو تکلیف کیا ہے پتہ ہی نہیں، جس کو غم کیا ہے پتہ نہیں، مصیبت کیا ہے پتہ نہیں، لیکن ہے جہنمی۔ اب ایسے جہنمی کو جو دنیا کے اندر کبھی کوئی مصیبت نہیں چکھا، کبھی تکلیف کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا، ایسے آدمی کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے ذرا اس کو جہنم کا ایک غوطہ لگاؤ، جہنم میں ذرا اندر ڈبو کے نکالو ایک غوطہ۔ فرشتے پکڑ کے اس کو ایک غوطہ لگائیں گے جہنم کی وادی میں اور نکال کر اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ ان سے اس آدمی سے پوچھیں گے کہ بندے کبھی تو نے آرام دیکھا ہے، کبھی تو نے عیش کیا ہے، کبھی تو خوشی کے ساتھ رہا ہے؟ کہا کہ اے اللہ، اللہ کی قسم، تیری قسم، میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی راحت نہیں دیکھی، کبھی میں نے خوشی نہیں دیکھی، میری زندگی پوری کی پوری تکالیف میں گزری ہے، مصیبتوں میں گزری ہے، ایسی مصیبتیں جو تصور سے باہر ہیں۔ صرف دنیا کی 70 سالہ 80 سالہ زندگی جس کے اندر اس نے کبھی پریشانی نہیں دیکھی، کبھی تکلیف نہیں دیکھی، جہنم کا صرف ایک غوطہ اس کی تمام راحتوں کو بھلا دے گا، اور وہ تمام تکلیفیں جو صرف ایک غوطے کے اندر اس کو ملی وہ غالب آ جائیں گی۔ اس کے برخلاف دنیا کے اندر کسی بندے نے راحت کیا ہے، خوشی کیا ہے، کبھی اس کو پتہ نہیں چلا، لیکن یہ بندہ جنتی، اللہ کے ہاں جنتی ہے، تو ایسے بندے کو اللہ تعالی جبریل کو حکم دیں گے ذرا اس کو جنت کا ایک غوطہ جنت میں ڈبو کر نکالو۔ تو فرشتے پکڑ کر اس کو جنت کے اندر لے جا کے پھر باہر لے آئیں گے۔ اللہ پوچھیں گے کہ میرے بندے کبھی تو نے تکلیف دیکھی، کبھی تو نے غم دیکھا؟ تو کہے گا اللہ تیری قسم، تکلیف کیا ہے نہیں معلوم مجھے، مصیبت کیا ہے نہیں معلوم، غم کیا ہے نہیں معلوم، تیرا کرم تیرا فضل کہ میں ہمیشہ خوشیوں میں رہا، ہمیشہ مسرتوں میں رہا۔ صرف ایک ایک غوطہ انسان کو اس پوری زندگی کے اندر جو کچھ ہوا سب بھلا دے گا۔ اس کے انواع اقسام کے جو عذاب ہیں ان میں سے کچھ سانپ ہوں گے جو بڑے بڑے اژدہوں کی شکل میں ہوں گے، اور اتنے بڑے بڑے کہ ان کی گردنیں لمبی لمبی اونٹوں کی گردنوں کی طرح، لمبی لمبی گردنیں، اور اسی کے لحاظ سے جہنمیوں کو بھی اللہ تعالی موٹا موٹا کر دیں گے۔ جہنمی دبلے پتلے نہیں ہوں گے، موٹے موٹے ہوں گے، چمڑیوں کو اللہ موٹا موٹا کر دیں گے تاکہ عذاب کو برداشت کریں۔ مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے کہ جہنمیوں کے چمڑیوں کو اللہ دنیا کی جو چمڑی ہے ان کو دی گئی اس سے کئی گنا ان کی چمڑیوں کو موٹا اللہ کر دیں گے تاکہ یہ عذاب ان کے لیے قابل برداشت ہو جائے۔ تو کچھ بچھو ہوں گے جو خچروں کے مانند ہوں گے اور ایسے زہریلے ہوں گے کہ ایک مرتبہ اگر ڈس دیں تو 40 برس تک اس کا زہر، اس کی جلن ان کے اندر محسوس ہو کریں اور اس کی تکلیف کو محسوس کریں۔ کچھ عذاب ایسے ہوں گے کہ انسان کو بند کر دیا جائے گا جہنم کے اندر، اور آگ کی چادریں اور آگ کی دیواریں اس کے گرد لپیٹ دی جائیں گی، آگ کی دیواروں کے اندر بند ہو جائے گا۔ دنیا کے قید خانے پتھروں کی دیواروں کے ہوتے ہیں، اور جہنم کے قید خانے
آگ کی دیواروں کے ہوں گے. علیہم نار مؤصدہ، یہ آگ بند کر دی جائے گی ان پر. فی عمد ممددہ، بڑے بڑے آگ کے ستون ان پر کھڑے کر دیے جائیں گے، نہ نکل بھاگے. اور پوری طرح چاروں طرف سے یہ جو آگ جو اس کو گھیری ہوئی ہے، اس آگ کی گرمی اس کو پہنچتی رہے، اس میں اجلتا رہے. اور بیڑیوں میں بھی جکڑا جائے گا. جس طرح قیدیوں کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا جاتا ہے، اس طرح کا سلوک اس سے بھی زیادہ ذلت کے ساتھ وہاں پر سلوک کیا جائے گا. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. جہنمیوں کو اللہ تعالی ان کی گردنوں سے اللہ تعالی بیڑیوں کو پہنائیں گے. گردنوں کے اندر اللہ تعالیٰ بیڑیوں میں جکڑیں گے اور انہیں زنجیروں میں اللہ تعالیٰ جکڑ کر یسحبون فی الحمیم، گرم گرم کھولتے ہوئے پانی میں ان کو کھینچا جائے گا، گھسیٹا جائے گا. اور پھر ثم فی النار یسجرون، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں، جہنم کی آگ میں پھر ڈالا جائے گا. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ کو تیار کیا. کیسی آگ؟ احاط بہم سرادقها، جس کے چاروں طرف قناتیں لگی ہوئی، آگ کے پردے گھیرے ہوئے ہیں. آگ ہی آگ، ہر طرف آگ، جدھر دیکھو آگ. سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر پانی طلب کریں، پانی کی پیاس، آگ کی شدت سے زبان حلق سے باہر پانی پانی، یغاثوا بماء کالمہل، ایسے پانی سے ان کی مدد کی جائے گی، ایسا پانی دیا جائے گا جو تلچھٹ کی طرح ہوگا. تیل تلنے کے بعد جو نیچے جو تیل جو رہ جاتا کس قسم کا ہوتا ہے؟ جس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، کچرا ہوتا ہے. ایسا گرم گرم تیل کی طرح پانی ان کو دیا جائے گا، اور ایسا وہ کھولتا ہوا ہوگا. یشوی الوجوہ، ان کے چہروں کو جھلسا کر رکھ دے گا. پانی پینا چاہیں گے، اس کی گرمی کی شدت سے چہرہ جھلس جائے گا. اور بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ایسا چہرہ جھلسے گا کہ یہ اوپر کا ہونٹ آنکھوں تک پہنچ جائے گا، نیچے کا ہونٹ حلق کے نیچے سے لٹک جائے گا. یہ ہونٹ اگر دونوں ساتھ ہوں تو آپ پی سکیں گے. یہ ہونٹ اوپر ہو جائے، یہ ہونٹ نیچے ہو جائے، پی کر دیکھیں، نہیں پی سکتے، پینے کی حالت میں نہیں ہوں گے. وساءت مرتفقا، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی بری جگہ. تصور کریں تھوڑی دیر ہم اپنے آپ کو ذرا اس حالت میں اپنے آپ کو لے آئیں کہ ہمارے سامنے اللہ کی یہ بھڑکتی ہوئی جہنم ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کر سکیں. سب سے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب آگ کی جوتیاں اللہ پہنا دیں گے. یہ سب سے ہلکا عذاب. کسی بندے پر اللہ اگر رحم کریں جہنم کے اندر تو یہ آگ کی جوتیاں اس کو پہنا دی جائیں گی. لیکن یہ آگ کی جوتیاں جو پہنائی جائیں گی، اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ دماغ انسان کا، اس کی گرمی اتنی تیز ہوگی کہ انسان کا دماغ کھولے گا. جس طرح ہانڈی کے اندر سالن کھولتا ہے، پکتا ہے، اس طرح یہ دماغ، یہ بھیجا پکے گا. یہ صرف آگ کی جوتیوں کی تاثیر. اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے، سب سے کم ترین عذاب ہے. اب جو کم ترین عذاب کی یہ حالت ہے تو پھر آگے شدید ترین عذاب کا کیا ہوگا؟ موت نہیں آئے گی. سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ دنیا کے اندر انسان مصیبتوں کا مارا مر جاتا ہے. تکلیف زیادہ ہو گئی، ختم ہو گیا، بازار سے باہر ہو گئی، چلا گیا. زیادہ ٹارچر کیا گیا اس کو تو برداشت کے باہر
ہو جانے کی وجہ سے انسان نکل گیا. لیکن وہاں پر کیا ہے؟ موت طلب کریں گے موت نہیں آئے گی، کیونکہ جہنمی جہنم میں جانے کے بعد، جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں فرشتے کے ذریعے سے بھیجیں گے. فرشتہ کہے گا اے جنت والو خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں، تم کبھی ان نعمتوں سے نہیں نکل پاؤ گے. اور جہنمیوں کا اعلان کرے گا جہنمیوں بدبختو، تمہارے لیے بہت بری خبر ہے، تم ہمیشہ اسی میں رہو گے، کبھی تمہارے لیے موت نہیں آئے گی، اسی میں جلتے رہو گے. پھر اس کے بعد اس موت کو جو دمبے کی شکل میں ہوگی اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اس کے بعد کسی کو موت نہیں، نہ جنتیوں کو نہ جہنمیوں کو. اب ایسی حالت میں جہنمی اس تکلیف کی تاب نہ لا کر کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں، جو جہنم کے محافظ ہیں، پہرے دار ہیں، ان سے کہیں گے اے مالک ذرا رب سے کہو کہ ہمیں ختم کر دے، موت دے دے، نہیں برداشت ہوتا. کتنا برداشت کریں گے؟ برداشت کے باہر ہے. تو جواب ملے گا انکم ماکثون، تم کو تو رہنا ہی اس میں، یہاں تم کو بھیجا گیا اسی لیے کہ اسی میں تم جلتے رہو، مر مر کے جیو لیکن موت نہیں آئے گی. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. اب یہاں پر لوگ ان لوگوں سے جھگڑنے لگیں گے جو لوگ اپنے بڑوں کو دیکھ کر برائی کرتے ہیں. ارے بڑے بڑے کرتے ہیں نا جی، بڑے علامہ ہیں، ارے اتنے بڑے ہیں، اکابر ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں. اب بڑوں کو دیکھ کر لوگ جو ان کے پیچھے چل پڑے ہیں اب وہاں پر جو ہے ان کو پکڑیں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جو بڑے لوگ ہیں ان کو یہ کمزور لوگ کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے پیچھے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، کیا آج اس آگ سے تھوڑا سا تم ہمیں بچا سکتے ہو؟ کچھ تو بچا لو. وہاں تو ہم تمہارا دامن تھامے ہوئے تھے، بڑی امیدیں تھی کہ دامن پکڑ کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، اور آج تم بھی جل رہے ہو ہم بھی جل رہے ہو، یا کچھ تو ہمارا حصہ بانٹ لو، تھوڑا سا عذاب جو ہے تم اپنی طرف لے لو. تو لوگ کہیں گے نہیں، تم بھی جل رہے ہو ہم بھی جل رہے ہیں، دونوں ہم اس میں برابر ہیں. اب وہاں پر کہیں گے کہ اللہ ہم کو موت دے دے، تو وہاں پر بھی اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، وہ وقت نکل چکا، تو لہذا موت بھی نہیں آئی. بھوک لگے گی، ہاں اللہ بھوک کو بھی رکھیں گے، پیاس کو بھی رکھیں گے، لباس کو بھی رکھیں گے، ہر چیز. میں نے کہا نا کہ جہنم ایک پورا عالم ہے، ایک پوری کائنات ہے. وہاں پر جہنم میں بھوک لگے گی، کہیں گے بھوک لگ رہی ہے کچھ دو، تو کہیں گے نہیں تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا، تمہیں دیا جائے گا، کھانے کے لیے بھی دیا جائے گا. اب کیا دیا جائے گا؟ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ، جہنمیوں کے لیے کھانا ضریع کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ضریع کیا ہے؟ یہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں جس میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے کھائیں گے، حلق میں پھنس جائے، اترے گا نہیں. اترے گا نہیں. لا يسمن ولا يغني من جوع، اور اس کھانے سے نہ یہ کھانا ان کو موٹا کرے گا نہ ان کی بھوک مٹے گی. کھانے میں ایک ہی چیز بار بار دی جائے تو کہیں گے کہ ایک ہی چیز کھاتے جا رہے ہیں، کچھ ویرائٹیز ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے لیے ویرائٹیز بھی مہیا کریں گے. کہیں جو ہے کبھی جو ضریع دیا جائے گا ان کو کانٹے دار کھانا، کبھی زقوم ان کو دیا جائے گا، کبھی ان کو زقوم دیا جائے گا. اور زقوم کیا ہے؟
إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. زقوم کے سلسلے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ زقوم کا درخت طعام الاثیم، یہ گنہگاروں کا کھانا ہے، یہ گنہگاروں کا کھانا ہے. اور زقوم کے بارے میں حدیث میں بات آتی ہے کہ زقوم کا یہ قطرہ، یہ اتنا کڑوا درخت ہے، جہنم کا اتنا کڑوا درخت ہے کہ اگر اس درخت کا یہ قطرہ اگر جو ہے اس درخت کا رس اگر ڈال دیا جائے دنیا کے پانی کے اندر تو جتنے میٹھے پانی ہیں سب کڑوے ہو جائیں گے، اتنی کڑواہٹ. اور یہ زقوم کا درخت، اس کے پتے اس کو دیے جائیں گے کھانے کے لیے، کڑواہٹ سے نگل نہیں سکے گا، زبان پھڑک نہیں سکے گا. طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، اگر بڑی مشکل سے وہ چبا بھی لے، اندر ڈال بھی لے تو پھر یہ جیسے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یہ کھولے گا. یغلی فی البطون، پیٹ میں جانے کے بعد کھولنا شروع ہو جائے گا. کغلی الحمیم، گرم گرم پانی جس طرح کھولتا ہے اس طرح ان کے پیٹوں کو کھولا دے گا. اللہ فرماتے ہیں خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو پکڑو اور جہنم کے بیچ اس کو لے جا کر دھکا دے دو. ان ھذا ما کنتم به ذوق، اور اللہ کہیں گے ذوق، چکو، انک انت العزیز الکریم، بے شک دنیا میں تو اپنے آپ کو زبردست سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے، اللہ کے مقابلے میں تم اکڑتے تھے، اللہ کا فرمان تمہارے سامنے پیش کیا جاتا تھا جوں تک نہیں رینگتی تھی، اللہ کے احکام سنائے جاتے تھے، ٹٹول مذاق اڑاتے تھے، اپنے آپ کو بڑا ہی محترم سمجھتے تھے. آج دیکھ لو کون محترم ہے، کون عزت والا ہے، کون زبردست ہے. ان ھذا ما کنتم به تمترون، یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے تھے. اسی طرح جہنم کے اندر اللہ تعالی ننگے نہیں رکھیں گے، لباس پہنائیں گے. جہنم کا لباس بھی ہوگا، کیونکہ جب تک حشر کے میدان میں رہیں گے سب ننگے ہوں گے. جیسے قبر سے اٹھے، قبر سے ایسے اٹھیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے باہر نکلے، چاہے مرد ہو یا عورت. حشر کا میدان اتنا انسان کو مشغول کر کے رکھ دے گا کہ کسی کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان میں سب اللہ کے حضور، جس طرح اللہ نے پہلے پیدا کیا ویسے ہی اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو قبروں سے نکالے گا اور اللہ کے حضور ننگے کھڑے ہوں گے. تو مائی عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہاں پر عورتیں بھی ہوں گی اور وہ بھی ننگی ہوں گی؟ کہا کہ اے عائشہ وہاں پر ہر آدمی ننگا ہوگا، لیکن کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی. ہر آدمی اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں ہوگا، ہر آدمی اپنے اپنے نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ پائے گا. لیکن جب لوگ جنت میں جہنم میں پہنچیں گے تو وہاں پر لباس کا بھی مسئلہ ہوگا، تو لباس بھی دیا جائے گا. جنتیوں کا لباس سے انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے آئے گا. لیکن یہاں پر جہنمیوں کو جو لباس ہے اللہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو آگ کا لباس پہنائیں گے. لباس بھی ہوگا تو آگ کا. اللہ اکبر. اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، بچانے کے لیے انسان لباس پہنتا ہے، گرمی سے بچتا ہے، سردی سے بچتا ہے، عیوب کو چھپاتا ہے، یہ دنیا کا لباس ہے. لیکن قیامت میں جہنم کا جو لباس ہوگا ان کے عذاب کو اور بڑھا دے گا. لباس بھی دیا جائے گا تو وہ
آگ کا لباس ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، اوپر سے یہ آگ کا لباس اور اوپر سے جو ہے ان کو گرم گرم پانی دیا جائے گا، جو جب پیئیں گے یسحر ما فی بطونہم والجلود، چمڑیاں بھی جل جائیں گی اور ان کے پیٹوں کے اندر بھی وہ پانی کھولنا شروع ہوگا۔ اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پر وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ایسا پانی، ایسا گرم کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا کہ جب ان کے آنتوں میں پہنچے گا تو آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، آنتوں سے باہر پانی نکل جائے گا۔ اب یہ پانی ان کو جب دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ پینے سے گریز کریں گے، پینا نہیں چاہیں گے۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے گرز ہوں گے، لوہے کے کوڑے ہوں گے جو ان پر برسائے جائیں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب اس تکلیف سے بچنے کے لیے جب کبھی بھی وہ باہر نکلنا چاہیں گے پھر سے ان کو دھکا دے کر اندر گرا دیا جائے گا، پھر سے ان کو اس عذاب میں پہنچا دیا جائے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ جہنم کا عذاب، یہ جلنے والا عذاب چکھو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، ان کو جو لباس جو دیا جائے گندھک کا لباس دیا جائے گا۔ گندھک جس طرح جب میچس کے اندر میچس کی کاڑی جو گندھک کی ہوتی ہے، جو آپ کو آگ جلانے کے لیے جو دیا سلائی ہم کہتے ہیں، جس میں گندھک جو ہوتی ہے، اس طرح پورا لباس گندھک کا ہوگا۔ اور یہ گندھک کیا ہوتی ہے، جب آگ کے قریب ہوتی ہے تو شعلے اٹھ جاتے ہیں، آگ بھڑکانے کے لیے کام آتی ہے۔ تو گندھک کا لباس ہوگا تاکہ آگ بھڑک جائے اور پورے کے پورے نیچے سے اوپر تک وہ آگ میں مبتلا ہو جائیں، یہ لباس ان کا ہوگا۔ اور پھر وَتَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور یہ آگ جو چڑھے گی ان کے چہروں تک پہنچ جائے گی، چہروں تک چھا جائے گی۔ اب ایسی حالت میں جہنمی پانی کے لیے کچھ پینے کے لیے چاہیں گے تو وہاں پر ان کو پینے کے لیے بھی اللہ تعالی نصیب فرمائیں گے، پینے کے لیے۔ اب وہاں پر بھی ویرائٹیز دیے جائیں گے، کبھی گرم گرم کھولتا ہوا پانی جو آنتوں کو کاٹ دے گا، کبھی غساق دیا جائے گا، هذا فليذوقوه حميم وغساق، لو چکو، گرم گرم پانی بھی ہے، غساق بھی ہے۔ اور یہ غساق کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غساق کا ایک ڈول اگر دنیا میں بہا دیا جائے تو اس کی بدبو اور سڑان اتنی زیادہ ہے کہ دنیا والے ہلاک ہو جائیں، اتنا سڑا ہوا اور بدبودار یہ پینا ہوگا کہ اس کو، اس جہنمی کو زبردستی یہ پینا پڑے گا۔ اور اسی طرح غسلین بھی یہ دھون ہے جو جہنمیوں کی پیپ اور جہنمیوں کا خون جو رشتہ ہے اس کو جو دیا جائے گا کہ آج اس کو تو پی لے۔ اور اسی طرح طینۃ الخبال یہ بھی جو ہے جہنمیوں کو دیا جائے گا، جس طرح حدیث میں بات آئے گی اور بتلایا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ جو ہے دنیا کے اندر جو زانی عورتیں ہیں، جو زناکار ہیں، جو وہاں جلیں گی تو ان کی شرمگاہوں سے جو رطوبت نکلے گی اور جو عذاب کے نتیجے میں جو کچھ بھی باہر ہوگا وہ چیز ان کو جو پینے کے لیے دی جائے گی۔ یہ سب ذلت آمیز وہ چیزیں ہیں جو وہاں پر موجود ہوں گی۔ اور جہنم کے ایک دو نہیں 7 دروازے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص حصہ مقرر کر دیا ہے کہ اس میں سے اتنے لوگ داخل ہوں گے، اتنے جہنمی داخل ہوں گے، یا اس گناہ کے لوگ اس میں سے داخل ہوں گے۔ اب جہنمی جب جہنم میں پہنچیں گے تو جہنم کے اندر ان کا جو مسئلہ جو ہوگا وہ بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جب جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، چیخ و پکار، چلانا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں اگر کہیں آگ لگ جائے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کہیں آگ لگ جائے اور وہاں پر چند لوگ موجود ہوں، اب اس آگ کے لپیٹ میں آ گئے تو وہاں پر جو چیخ و پکار کا منظر کیا ہوگا، وہاں سے نکلنے اور بچنے کے لیے کیا کچھ کوششیں ہوں گی، اور کیسے کچھ ہوش اڑا دینے والی اور ہولناک چیخیں وہاں پر ہوں گی۔ یہ ایک معمولی سا منظر ہے، اور یہ تو پورے کا پورا جہنم
پورے کی پوری جہنم کا یہ عالم انہی لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو جل رہے ہیں آگ میں، تو حالت کیا ہوگی؟ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اس کے اندر چیخ و پکار کریں گے، کیا کہیں گے؟ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے اللہ تو ہمیں نکال دے، اب جب ہم باہر جائیں گے تو ہم وہ عمل کریں گے جو نیک عمل ہوگا، اس سے پہلے ہم نے جو عمل نہیں کیا لیکن اب ہم ضرور کریں گے۔ اے اللہ ہم موقع دے دے، ایک موقع دے دے، نکال دے ہم کو، ہم تیرے فرما بردار بن جائیں گے۔ وہاں پر جو کہیں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر فیہا وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی، اتنا موقع نہیں دیا کہ تم نیک عمل کرو؟ نصیحت کرنے والے، قرآن بھی آیا، نبی بھی آئے، اور جو ہے لوگ بھی تمہیں نصیحت کرتے رہے، لیکن تم نے اس کی طرف کان نہیں دھرا، تو لہذا اب تمہارے لیے یہی بات ہے کہ یہ عذاب چکتے رہو، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، شفاعت کا مرحلہ اتنی باتیں آپ نے سنی، کہیں یہ بات آئی کہ کوئی کسی کی شفاعت کرے گا؟ پچھلے درس میں حشر کے میدان کے جتنے احوال تھے، احوال آپ کے سامنے بیان کیے گئے، لیکن کہیں آپ نے یہ بات نہیں سنی کہ وہاں پر کوئی شفاعت کرنے والا اللہ کے حضور پہنچ کر کسی کی شفاعت کرے گا۔ اب شفاعت کا مرحلہ جو ہوگا میدان حشر میں نہیں ہوگا، نہ سوال جواب کے وقت ہوگا، نہ نام اعمال تقسیم کرتے وقت ہوگا، نہ پل صراط کے پار کرتے وقت ہوگا۔ جنتی جنت میں پہنچ جانے کے بعد اب وہاں پر وہ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، میرا دوست نہیں ہے، اب وہاں پر تلاش کریں گے کہاں چلے گئے۔ اب اس کے بعد پھر شفاعت کے مراحل شروع ہوں گے، جنت تک پہنچنے تک یہ ایک شفاعت ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مخلوق کے لیے، جس طرح آپ نے سنا کہ حساب کے شروع کرنے کے لیے اللہ کے حضور شفاعت کریں گے۔ دوسری شفاعت انشاءاللہ آپ سنیں گے، جنت کو کھلوانے کے لیے محمد رسول اللہ شفاعت کریں گے، اور اس کے بعد کی شفاعتیں وہ سب ہوں گی، وہ جو ہوں گی جنت میں پہنچنے کے بعد ہوں گی، لیکن جنت میں پہنچنے تک کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر بھی جہنمی جل رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں پہنچے گا، اور شفاعت کس کی قبول ہوگی، کیسے قبول ہوگی، انشاءاللہ اگلا جو جنت کا جو بیان ہے اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ تفصیلی بات آئے گی۔ اب یہاں پر یہ لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، عذاب کا یقین نہیں تھا، جہنم کا یقین نہیں تھا، اب ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، وسمعنا اور سن بھی لیا، حق کی باتیں ہمارے سامنے آ گئیں، فرجعنا ہمیں واپس کر دے اللہ، نعمل صالحا اب ہم نیک عمل ہم کریں گے، اب ہم جو کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اب ہم یقین لے آئے، اب ہم ایمان والے بن گئے۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، اب یہ موقع نہیں ہے، بلکہ اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ہم ان کو واپس بھی کر دیں، ہم کو بھیج بھی دیں، تو یہ ایسے نافرمان ہیں کہ پھر جانے کے بعد وہی کام کریں گے، اس لیے ہم ان کو جانتے ہیں، ان کی فطرت کو ہم واقف ہیں، اسی وجہ سے ہم نے ان کو جہنمی بنایا۔ تو جہنمی جو اللہ نے جو بنایا ہے، پہلے سے اللہ نے فیصلہ کر دیا ان کی فطرتوں کو سامنے رکھ کر، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں جلنے والے کون رہیں گے؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے بہت ساروں کو پیدا کیا جہنم ہی کے لیے، پیدا کیا کس کے لیے؟ جہنم میں جلنے کے لیے، اس لیے کہ ان کے اندر وہی خباثتیں، ان کے اندر وہی برائیاں، ان کے اندر وہی شرک ہے، ان کے اندر جو ہے وہی اللہ کی نافرمانیاں ہیں، جس کو سامنے رکھ کر اللہ نے ان کے لیے جہنم کو جو ہے ان کو جہنم میں جلنے کے لیے اللہ نے بنایا۔ کیسے لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، کون جہنم میں جلنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتلا دیا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن اس دل سے حق کو نہیں سمجھتے، اچھی بات آپ سنائیں، حق کی بات آپ سنائیں، دماغ میں نہیں جائے گی،
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں، تم دیکھ رہے ہو آنکھوں والا ہے، لیکن ان آنکھوں سے اللہ کی بات، حق کی بات، رسول کی بات، سنت کی بات، یہ بات نہیں دکھے گی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن ان کانوں کے ذریعے سے وہ حق کو نہیں سن سکیں گے. نہ دل قبول کرتا ہے، نہ آنکھیں دیکھتی ہیں حق کو، نہ کان سنتے ہیں. تو فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے. کتے کو آپ ایک ہڈی ڈال دیں وہ دم ہلاتا پھرتا ہے، اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. گدھا ہے لیکن اپنے مالک کا وفادار ہے، گھوڑا ہے لیکن اپنے مالک کا وفادار ہے. لیکن یہ وہ ہے جس کو رب نے پیدا کیا، رب کا کھایا، رب کا پیا اور رب کی طرف سے ہر چیز اس کو ملی، لیکن جب سجدہ کرتا ہے تو رب کے علاوہ رب کی مخلوق کو سجدہ کرتا ہے. مانگتا ہے تو رب کو چھوڑ کر رب نے جس کو پیدا کیا اس سے مانگ رہا ہے. تو یہ رب کا کھا کر، رب کا پی کر یہ کتے سے بھی بدتر ہوا، گدھے سے بھی بدتر ہوا، بدترین سے بدترین مخلوق سے بھی بدتر ہوا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا اولئک ہم شر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے بدتر ہیں، اس لیے کہ بدتر سے بدترین مخلوق بھی اللہ کی جو موجود ہے اس دنیا کے اندر وہ اللہ ہی کی عبادت کرتی ہے. آج تک کسی کتے نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کسی گدھے نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا، لیکن یہ وہ ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، مخلوقات کے اندر سب سے بہترین مقام عطا کیا، سر کو اونچا کیا. اور یہ وہ اکیلی مخلوق ہے جس کو اللہ کے سر نے سر کو اونچا کیا کہ تو اپنی آزادی سے اپنے سر کو تو نیچا کر دے اللہ کے سامنے. یہ سر جو اللہ نے اوپر کیا ہے کسی کے سامنے نہ جھکے، اگر جھکے تو صرف اس رب کے سامنے جھکے جس نے اس سر کو اونچا کیا. اور دوسری مخلوقات کو اللہ نے سر پہلے سے جھکا دیا اپنے سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ فوقیت دی کہ اس بلند سر کو اللہ نے جو بنایا، کہا کہ اے میرے بندے اگر یہ جھکے تو صرف میرے سامنے جھکے، میرے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے. اور یہ جھکانے والا اپنے سر کو اپنے رب کو چھوڑ کر یا رب کے دربار کے علاوہ اور کہیں پتھر پر، کہیں قبر پر، کہیں جھنڈے پر، کہیں پنجے پر، کہیں کسی اور مقام پر اس عظیم سر کو جو جھکاتا ہے، اسی کا وہ خمیازہ ہے، اسی کی وہ سزا ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ تو کتے سے بھی بدتر ہوا، گدھے سے بھی بدتر ہوا، نعوذ باللہ سور سے بھی بدتر ہوا، گندی نالی کے گندے کیڑے سے بھی بدتر ہوا. اس لیے کہ یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن یہ اپنی زندگی کے اندر کبھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کی. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانور اپنے مالک کا وفادار ہے. یہ جانور ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا. جانور اپنی تکلیف میں کبھی یا غوث یا خواجہ کو نہیں پکارا. یہ جانور ہے لیکن بے زبان ہے، بے عقل ہے، لیکن اپنے مالک کا اس رب کا وفادار ہے. لیکن یہ انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس رب کا وفادار نہیں بنا. اسی وجہ سے اس کے لیے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا. جہنم کے اندر اللہ نے بھیجنے کا اس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا. تو لہٰذا میرے دوستوں یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جلنے والے ہیں. لیکن ایسے مقام پر اس جہنم میں جلتے ہوئے وہ لوگ افسوس کریں گے. وہ لوگ جو ہے وہاں پر جو ہے جو کیفیت ہوگی اس کیفیت میں واپس ہونے کے لیے وہ کہیں گے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. چہرے جلس جائیں گے، چہرے آگ سے جلس جائیں گے اور اس کے اندر بد شکل وہ ہو جائیں گے. تو ان سے کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہارے سامنے ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی، قرآن نہیں تلاوت کیا جاتا تھا، حق نہیں بتلایا جاتا تھا تو تم جھٹلاتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، کہیں گے اے اللہ بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم بڑے بدبخت تھے اور ہم جو بڑے گمراہ تھے، اے اللہ تو معاف کر دے. ربنا اخرجنا منها، اے اللہ تو ہمیں نکال دے اس میں سے. فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم جو ہے اسی طرح کرنے لگے تو واقعتا ہم ظالم ہوں گے. ایک موقع دے دے تو اللہ فرمائے قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اللہ تعالیٰ یہاں سے چیپٹر کلوز کر دیں گے، کہیں گے چپ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، مجھ سے بات مت کرو. اب اللہ تعالیٰ سے کوئی فریاد نہیں. اللہ اب اس کے بعد نہ
کلام کریں گے، نہ ان کی بات سنیں گے اور نہ ان کا جواب دیں گے۔ اب وہاں پر جب اللہ سے امید چھوڑ دیے تو فرشتوں کی طرف پہنچیں گے، کہیں گے وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ جہنم میں جو لوگ ہوں گے، جہنم کے داروغوں سے، جہنم کے رکھوالوں سے، ان فرشتوں سے کہیں گے ذرا تمہارے رب سے دعا کرو، یہاں سے نکلنا تو وہ تو نہیں ہو سکتا، یخفف عنا یوما من العذاب، صرف ایک دن کے لیے اللہ تکلیف کو کم کر دے، ایک دن کے لیے ہم کو تھوڑا آرام مل جائے۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، اب فرشتے دیکھیے، فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول اللہ کی دلیلیں لے کر نہیں پہنچے، اللہ کی آیات لے کر نہیں پہنچے؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں پہنچے تھے۔ قالوا فادعوا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، تو کہیں گے پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، دلیلیں تمہارے پاس آ چکی، اللہ نے موقع دیا، سب کچھ جو ہے تمہارے پاس حق واضح ہو چکا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب تم دعا کرتے رہو، اللہ اگر چاہے تو، اللہ کی مشیت، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کافروں کی دعائیں یہ رائے گاہ جائیں گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب وہاں پر دیکھیں گے کہ اپنے جو بڑے بڑے جو گمراہ جو کیے تھے، ترا ان لوگوں کے بارے میں اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم جو اس حال میں پہنچے ہیں یہ بڑے پیر صاحب کی وجہ سے، یہ جو ہے یہ جو بڑے جو اپنے آپ کا علامہ بول رہے تھے، ان کی بات مان کر ہم آ گئے، یہ جو اکابر تھے یہ ان کی وجہ سے ہم آئے، ارے یہ جو اتنے مقدس جو تھے، جو جن کے تقدس کو دیکھ کر، جن کے چہرے کو دیکھ کر، جن کی پگڑی کو دیکھ کر، جن کے جو ہے بڑے بڑے جھبے قبے کو دیکھ کر میں نے دھوکہ کھایا، اے اللہ وہ لوگ کہاں ہیں ذرا مجھے بتا۔ اب وہ لوگ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سامنے کرے گا، تو وہاں پر جو ہے اب جو دیکھیے وہاں پر کیا کیفیت ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جہنم کے اندر آگ میں جب چہروں کو اللہ تعالیٰ الٹ پلٹ کریں گے تو لوگ کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، کاش ہم اللہ کی کتاب کو مان لیتے، اللہ کی بات کو مان لیتے، اللہ کے رسول کی بات کو مان لیتے، قرآن حدیث کو مان لیتے، وہاں پر ہم ان کی جو بات جو مانے ہیں یہی تو خرابی ہوئی۔ تو کہیں گے وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، اے اللہ جو کچھ بھی ہوا یہ ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہوا۔ دیکھیے کھلا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے کلام کے اندر اتنا واضح انداز سے بیان فرمایا ہے کہ انسان اگر ہوش و حواس سے اللہ کی کتاب کو پڑھ لے تو ان گمراہیوں میں نہیں جائے گا۔ یہ جتنے سلسلے کے چکر ہیں، جو پگڑیوں کے چکر ہیں، جو دامن تھامنے کے چکر ہیں، یہ سب انسان جو ہے اس سے جو بری ہو جائے گا، اللہ کی کتاب کو تھام لے گا۔ اللہ نے پہلے ہی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب وہاں پر یہ جہنمی کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے اطاعت کی ان بڑوں کی، انا اطعنا سادتنا، اے اللہ ہم اپنے بڑوں کی اطاعت ہم نے کی ہے، وکبراءنا، اور ہمارے جو بڑے بڑے جو لوگ جو موجود تھے، جو فقیر تھے، ان کی ہم نے اطاعت کی ہے، فاضلون السبیل، تو ان لوگوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیا۔ اب کیا بولیں گے؟ ربنا آتihim ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، اے اللہ تو ان کو دوگنا عذاب دے، کیونکہ یہ تو اصل سر ہیں، انہی کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں، تو لہذا دگنا عذاب ان کو دے۔ ایک اور مقام پر کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمارا عذاب بھی ملا کے ان کو دے دے، تو اللہ کہیں گے نہیں، ہر ایک کو جو ہے ان کا عذاب دیا جائے گا۔ لیکن تو یہاں کہیں گے کہ اے اللہ ٹھیک ہے ہمارا عذاب ہم کو، لیکن ان کو ڈبل، اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ ربنا آتihim ضعفین من العذاب، عذاب کا دگنا حصہ اللہ تو ان کو دے، اور ساتھ میں ولعنهم لعنا کبیرا، اور بہت بڑی لعنت ان پر بھی، کیونکہ یہ اگر سیدھے ہوتے تو ہم سیدھے ہو جاتے۔ اب یہاں پر اب یہ لوگ جواب دیں گے بڑے، دیکھو بھائی خامخواہ لڑو مت، ہم کو بلیم مت کرو، تم بھی گمراہ تھے ہم بھی گمراہ تھے، ہم دونوں کو گمراہ کرنے والا کون ہے؟ بڑے صاحب شیطان، یہی تو گمراہ کیا، ہم کو بھی گمراہ کیا تم کو بھی گمراہ کیا۔
دنیا کے چند ٹکوں کے عوض جو ہم نے اپنا ایمان بیچ دیا، اور جو دنیا کے اپنے مصلحتوں کی خاطر ہم نے جو تمہاری ایمان کو خرید لیا، اور تم بھی سستی جنت چاہ رہے شارٹ کٹ میں. ارے یار یہ اہل حدیث لوگ جو ہے یہ کرو بولتے ہیں، وہ کرو بولتے ہیں، یہ نہیں کرنا بولتے ہیں، وہ نہیں کرنا بولتے ہیں، وہاں بڑے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہے بڑی مشکلوں میں ڈال دیتے ہیں. اب شارٹ کٹ سلسلے کو تھام لو، بیعت کر لو، کچھ نہیں کرنا. پیر صاحب کو راضی رکھو، مہینے کو بھتہ دے دو، مہینے کو ان کا حق پہنچا کافی. مرو گے تو پیر صاحب نماز پڑھا دیں گے، مرو گے تو کفن میں عہد نامہ پیر صاحب کا رکھ دیں گے، فرشتے دیکھیں گے یہ بورڈنگ پاس ہے، جنت کا بورڈنگ پاس، گیٹ پاس. فرشتے دیکھ کر ارے بڑے پیر صاحب کا آدمی ہے بھائی چھوڑ دو، فرشتے چھوڑ دیں گے، سیدھے جنت. بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ایسے الو بناتے ہیں کہ پیر صاحب کو اگر ماہانہ تم 1000 روپے دو گے تو جنت میں ایک گھر ہے تمہارے واسطے، 2000 دو گے تو 2 گھر ہے، 3000 دو گے تو 2 گھر کے ساتھ بہت بڑا باغ بھی ملے گا، 4 دو گے تو باغ کے ساتھ 10 کام والے بھی ہوں گے. پورے جنت کو خرید کے رکھیں ان کے بابا کا. اب یہاں بات نہیں بیٹھ کے ہم صرف دنیا کے چند ٹکوں کے عوض دیکھیے کیسے گمراہ کرنے. ہنسنے کی بات نہیں، یہ واقع چل رہے ہیں، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، سب چیزیں. اور ہمارے لوگ سستی شارٹ کٹ، یار نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، سود مت کھاؤ، زنا مت کرو. یار کیا مصیبت ہے. چلو اب یہ شارٹ کٹ میں دیکھو پیر صاحب ہم کو جنت میں لے کے جا رہے ہیں. دامن، اب یہ دامن پکڑو اور سیدھی جنت میں چلے جاؤ. اب دیکھیے ان کے بارے میں اب یہاں پر اب خود بھی گمراہ، ولو خود بھی گمراہ ہوئے، ان کو بھی گمراہ کیے. اب وہاں بولیں گے نہیں ہم کیا کریں، شیطان نے اس طرح کیا. اب شیطان کو پکڑو، شیطان بھی تو وہی رہیں گے نا، بڑے صاحب بھی ان لوگ کہاں جائیں گے، ان کا بھی تو وہی ٹھکانا، وہ بھی وہیں جل رہے ہوں گے. اب وہاں پر سب مل کے شیطان کے پاس آئیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جی پورے مناظر کو اللہ نے رکھ دیا، سب مل کے شیطان کے پاس پہنچیں گے. وقال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملہ سب ہو گیا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، شیطان کو بھی پھینک دیا گیا جہنم کے اندر. اب لوگ جو ہے اس کے پاس پہنچتے ہیں تو شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملہ ختم ہو گیا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وعدہ کیا تھا وہ بڑا سچا وعدہ تھا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے تمہارے ساتھ میں، لیکن میں اپنے وعدے میں جو ہے جھوٹا تھا. لیکن جو بات سوچنے کی ہے وہ کیا ہے، وعدے اللہ کے بھی تھے. دیکھیں وہاں بھی اپنی منطق جھاڑتا ہے. وعدے اللہ کے بھی تھے، وعدے میرے بھی تھے. اللہ کے وعدوں پہ تمہیں یقین نہیں تھا، میرے وعدوں پہ یقین آیا، میں کیا کروں. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، میں تم پر زبردستی کیا کیا، کچھ طاقت تھی میری تم پر، ہاتھ پکڑے کھینچ کے لایا تھا میں زنا کی طرف، گناہ کی طرف، پکچر کی طرف، زبردستی کیا، صرف دماغ میں ڈالا. وہ تھیٹر جائیں گے تو یہ پکچر چل رہا ہے، بڑا مزہ آئے گا، 3 گھنٹے اچھے گزریں گے. یہ کام کرو گے تو اس کا جو اتنا فائدہ ہوگا، اتنا جو ہے تمہیں اس کے اندر جو ہے تمہارے لیے سہولتیں. صرف میں نے تمہارے دماغ میں ڈالا، وعدہ کیا، بس زبردستی کا سودا تو نہیں تھا. وما كان لي علیکم سلطان، میرا کوئی داؤ نہیں تھا، میری کوئی طاقت نہیں تھی، میں نے زبردستی تمہارے ساتھ نہیں کی. الا ان دعوتکم، میں نے صرف تم کو اس راہ کی طرف بلایا کہ ادھر آؤ بھائی. اللہ بھی بلا رہا ہے، اللہ بھی بلایا قرآن کی طرف، اپنے نبی کی طرف، اپنی بات کی طرف، میں نے بھی بلایا اپنی بات کی طرف. دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے پکارا تو تم چلے آئے، میری بات مان لیے. وما كان لي عليكم
من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. اب جو ہے جو کام میں نے کیا ہے میرے بھائی مجھے ملامت مت کرو. فلا تلومونی، تم مجھے ملامت مت کرو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو. میں برا بھلا کہنے کا میں مستحق نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی. یہ تمہاری عقل تھی، تمہارا ہوش تھا، تمہارا اختیار تھا، تم آئے میری طرف، میرا کیا قصور ہے؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم. اب جو کچھ ہوا ہوا، لیکن اب آگے کیا کرنا ہے؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. نہ تم میری پکار پہ آ سکتے ہو، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. دونوں برابر ہیں اس میں. اب دونوں پھنسے ہوئے، اب ایک دوسرے کو ملامت کرے فائدہ بھی نہیں. اب اپنے بھی فکر کرو، اپنا اپنا سوچو. انی کفرت بما، دیکھیں آگے کیا بول رہا شیطان، واقعتاً شیطان. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل. ہاں کان کھول کر سن لو، میں صاف صاف انکار کرتا ہوں کہ تم جو ہے جو کچھ اس سے پہلے شریک کیے اس سے میں بری ہوں. میں صرف اللہ کی بات کرتا ہوں. میں کبھی چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کے سجدہ کیا؟ ہاں میں تو اسی لیے جب باہر بھیج دیا گیا کہ جو آدم کو سجدہ نہیں کیا، میں اللہ کو چھوڑ کر میں کبھی سجدہ نہیں کیا. میں تم سجدہ کرنے لگے تو تم مستحق ہو اس کے. اللہ اکبر. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اس سے پہلے جو تم نے میرے ساتھ شرک کیا ہے میں اس کا انکار کرتا ہوں. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. کون بول رہا؟ شیطان خود بول رہا. تو شیطان کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صاف صاف کھول کر رکھ دیا کہ وہاں پر جو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کو تم پہلے سے سمجھ لو اور اس کے مطابق عمل کر لو. اب جہنم کے اندر میرے دوستو اللہ تعالیٰ مختلف طبقات اللہ نے رکھا ہے، مختلف عذاب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھے ہیں. اور ہر اس میں جہنم کے اندر جو پہنچنے والے جو لوگ ہیں ذرا ان کی طرف ذرا آپ غور کر لیں. ایک تو کافر ہیں جو اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ جلیں گے، اپنے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارا ہے بلایا ہے، وہ لوگ خود بھی وہ جو ہے اپنے معبودوں کے ساتھ اس جہنم کے اندر رہیں گے، جلتے رہیں گے. اور اس کے بعد منافقین ہیں، تو یہ منافقین بھی اللہ تعالیٰ چونکہ ان کے دلوں کے اندر کفر ہے، ایمان نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دیں گے. اور تیسرے ریاکار ہیں، ریاکار جو اللہ کے لیے جنہوں نے عبادت نہیں کی، اللہ کے لیے نیکی نہیں کی، بلکہ اپنے نام و نمود کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اور اپنے دنیاوی فائدے کے لیے انہوں نے کام کیا. جس طرح وہ حدیث آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 شخصوں کا پہلے فیصلہ کریں گے. ایک ریاکار عالم ہوگا، دوسرا جو ہے ریاکار سخی ہوگا، تیسرا ریاکار شہید ہوگا. ان تینوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کریں گے کہ ان تینوں کو جہنم میں پہنچائیں گے. بلکہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے جس میں جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ ان تینوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے. یہ عالم جنہوں نے اپنے علم کو پھیلایا، سخی جس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، شہید جس نے اپنی جان تک اللہ کی راہ میں قربان کر دی. لیکن یہ تینوں نے جو کام کیا اللہ کے لیے نہیں کیا بلکہ اپنے فائدے کے لیے کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے کا تو دور کی بات، بلکہ اس کام کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونکیں گے. تو ریاکار بھی جہنم میں جائیں گی. چوتھی ناشکری عورتیں. جہنم میں جلنے والی کون ہیں؟ وہ لوگ وہ عورتیں جو ناشکری ہیں. ناشکری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں تصدقنا ولو بحلیکن ولو من حلیکن، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو. اے عورتوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اگرچہ کہ تمہارا جو زیور ہے پیسے نہیں ہے، زیور ہے، زیور سے اللہ کی راہ میں دو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. انی رأیتکن، میں نے تم کو جو دیکھا، اکثر اہل النار، جہنم میں جو جلنے والے ہیں ان میں سے زیادہ تر میں نے عورتوں کو دیکھا ہے. بعض صحابیات نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہماری کیا خطا ہے، ہمارا کیا قصور ہے، کیوں ہم لوگ زیادہ جہنم میں جلنے والی ہیں؟ تو فرمایا انکن تکثرن اللعن وتکفرن العشیر.
دو چیزیں، ان دو چیزوں کی وجہ سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی. پہلی چیز کیا ہے؟ لعنت ملامت زیادہ کرنے والی، کوسنے کاٹنے والی، کوسا دینے والی. تو اس کوسے کی وجہ سے جو انسان مستحق نہیں ہے اس کو کوسا نہیں لگتا، بلکہ وہ کوسا واپس اس کی طرف واپس ہو جاتا، وہ لعنت واپس اسے لگ جاتی، تو اللہ کی لعنت اس پر اترتی ہے. تو ایک تو یہ ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ تکفرن العشیر، اپنے شوہروں کی تم ناشکری کرتی ہو. شوہر زندگی بھر بیچارہ جو ہے اس کا خیال کرتا رہا، اس کی خدمت کرتا رہا، اس کے لیے جو ہے ہر چیز مہیا کرتا رہا. کبھی غصے میں آ گئی تو پھر وہ پوری محنت جو ہے اکارت ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ عورتیں بھی ہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری اس طرح کرتی ہیں کہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے شوہر سے وہ کہہ دیتی ہیں تم نے کبھی میرے لیے خیر کا کام نہیں کیا. اور ایسی بہت ساری عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں پر کبھی ناراض ہو جاتی ہیں تو صاف صاف کہہ دیتی ہیں کبھی تبھی اچھا کرے تمہیں میرے واسطے، کبھی تبھی جو ہے میرے واسطے بول کے تو کیا کچھ لائے، کبھی تبھی میرا خیال کرے، جبکہ زندگی بھر بیچارہ خیال کرتا رہا، زندگی بھر جو ہے اس کے لیے بہت کچھ کرتا رہا. بلکہ زندگی ایسے بھی لوگ ہیں زندگی بھر جو ہے اس کی خاطر نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، رشوت لینا شروع کیا، کیونکہ بیوی جو ہے ناراض رہتی ہے بیچاری، اس کو جو اس کے ضروریات پورے نہیں ہوتے، ہم یہاں وہ ضروریات پوری کرنے کے لیے یہاں سے رشوت شروع کیا، اس کو خوش کرنے کے لیے سود پہ پیسے دینا شروع کیا، فکسڈ ڈپازٹ کر دیا کہ تک پیسے آتے رہیں اور یہ اس کا مسئلہ حل ہوتا رہے. اس کی رضامندی کے لیے، اس کی آسانی کے لیے انشورنس کروایا، یعنی اللہ کو ناراض کیا اس کی خاطر، اور آخر میں جو ہے سرٹیفکیٹ کیا دی جا رہی ہے، کیا کرے بول کر میرے واسطے، کیا بھی کرے اب تک تم میں. یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ شوہروں کی ناشکری یہ اللہ کو اتنا ناراض کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جہنم میں پہنچاتے ہیں. اسی طرح معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند امتیوں کو جلتے ہوئے دیکھا، جس میں شراب خور تھا، زناکار تھا، غیبت کرنے والا تھا، چغلی کرنے والا تھا، سود خور تھا، اور لوگوں کے حق تلفی پیسے مار کر کھانے والا تھا. یہ سب وہ ہیں جو جہنم میں جلنے والے ہیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا مناع للخیر معتد مریب، خیر سے روکنے والا، خیر کے کام کو روکنے والا، کوئی کام اچھا نہ خود کرتا نہ کرنے دیتا. اسی طرح معتدن، اللہ کے خلاف سرکش. اسی طرح جو اللہ کے مریب، اللہ تعالیٰ نے جو عقائد بتلائے ہیں، جو ایمان کے مسائل ہیں اس میں شک کرنے والا، جس کا ایمان شک والا ہو یہ بھی انسان جہنم میں جلنے والا. اسی طرح تاریک نماز کو جو چھوڑنے والا ہے وہ بھی جہنم میں جلنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتی جو کچھ لوگوں کو ڈھونڈیں گے، بھائی یہ ہمارے ساتھ والے، یہ فلاں میرا بھائی نہیں ہے، فلاں دوست نہیں ہے، فلاں جو ہمارے جو ہے جو چاچا نہیں ہے، ماموں نہیں ہے، پھوپھا نہیں، ارے کہاں چلے گئے؟ اب جنت میں کہیں نہیں ہے، تو پھر کہاں گئے؟ ادر سائڈ جہنم میں پہنچ گئے. تو اللہ سے پوچھیں گے اللہ یہ کہاں گئے، ذرا جب بتا تو صحیح کیا حالت ہے ان کی. تب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کے دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے، مکالمہ ہوگا، کنورزیشن ہوگا، بات چیت ہوگی. اب بات چیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بات چیت کو قرآن کے اندر رکھ دیا. اب یہ لوگ کہیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی جنت میں پہنچ کر آپس میں سوال کریں گے مجرموں کے بارے میں. جب مجرم سامنے اللہ دکھائیں گے تو ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کس چیز نے تمہیں پہنچایا، کون سا عمل تھا جس کی وجہ تم جنت میں نہیں آئے، جہنم میں پہنچے؟ تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وكنا نخوض مع الخائضین وكنا نكذب بیوم الدین حتى اتانا الیقین. اب یہ چیزیں بولیں گے، اپنے گناہوں کو گنوائیں گے، اپنے جو ہے ان چیزوں کو گنوائیں گے جس کی وجہ سے جہنم میں پہنچے. تو سب سے پہلے نمبر پر کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اس وجہ سے جہنم میں پہنچے.
اور پھر آگے کہیں گے ہم مسکین کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور جو ہے ہم ٹھٹور دین کے مذاق اڑانے والوں میں سے تھے، اور جو ہے قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں میں سے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. تو سب سے پہلے نمبر پر جو گناہ ان کا ہوگا وہ گناہ کیا ہے؟ نماز کو چھوڑنے والے. تو لہذا نماز کا چھوڑنا انسان کو جہنم میں پہنچاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ بہت سارے لوگ رمضان میں نماز شروع کر چکے. تو میرے دوستو رمضانی مسلمان نہ بنو، رمضان کے اندر فقط نماز کی پابندی، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آ گیا عید کی نماز کے ساتھ مع السلامہ، بائی بائی، مسجدیں پھر خالی. رمضان میں جو اللہ ہے عید کے بعد بھی وہی اللہ کہیں نہیں گیا. تو لہٰذا رمضان کے اندر اللہ نے جو نمازیں فرض کی ہیں رمضان کے بعد بھی یہ نمازیں فرض ہیں، اور یہ نمازیں قرض ہیں میرے دوست. جس طرح قرض آپ لیے اس وقت تک یہ قرض اترتا نہیں جب تک کہ آپ ادا نہ کریں یا سامنے والا معاف نہ کر دے. اسی طرح یہ اللہ کی نمازیں بھی فرض ہیں، اس وقت تک نہیں اترتی جب تک کہ جو ہے آپ ادا نہ کر دیں یا اللہ معاف نہ کر دے. تو لہٰذا ان نمازوں کے اندر چوری نہ کریں، ان نمازوں کے اندر کوتاہی نہ کریں، ورنہ جو ہے انسان کو یہ جہنم میں پہنچانے والی ہے. اسی طرح تاریک زکات کو جو چھوڑ دیتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کہ اللہ تعالیٰ جو زکات کو دینے والا نہیں، جو زکات میں چوری کرتا ہے، جو زکات کو جو ہے جو اپنے مال کے اندر ملا کر رکھ دیتا ہے اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، ایسے کو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے مال کو اللہ تعالیٰ گرم کریں گے، اس کو آگ بنا دیں گے. یہ آگ کے گولے یا آگ کی تختیاں، اس پر اللہ تعالیٰ ان تختیوں کو بچھائیں گے اور اس کو جو ہے ان آگ کے سلاخوں سے اس کو فتکوا بہا داغ لگائیں گے. فتکوا بہا جباہم، اس کی پیشانی کو اللہ تعالیٰ داغیں گے، اور اس کے پہلوؤں کو وہ جنوبہم، اس کے پہلوؤں کو اس کی، اور وہ ظہورہم، اور اس کی پیٹھوں کو اللہ تعالیٰ داغ لگائیں. کس سے؟ اس مال سے جو مال وہ اللہ کے راہ میں نہیں نکالا، جس زکات کو جو ہے جس میں اس نے چوری کی اپنے پاس رکھ لیا، غریبوں کو نہیں دیا. تو یہ اور پھر فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم جمع کر اپنے لیے رکھ لیے تھے، اللہ کی راہ میں نہیں نکالے. تو لہذا زکات کا نہ دینے والا یہ بھی جہنم میں جلنے والا ہے. اور جہنم سے بچنے والے میرے دوستو کچھ اعمال ہیں جو چند اعمال ہیں، اس کو کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ کہ سب سے پہلے شرک سے اپنے آپ کو دور کریں، توحید کی طرف آئیں. زندگی میں کبھی اللہ کو چھوڑ کر یا غوث یا خواجہ اور جو ہے اللہ کے بندوں کو ہم نے بلایا ہے، پکارا ہے، ان کے سامنے سجدے کیے ہیں، ان سے ہم امیدیں لگائے ہیں، ان کے لیے چادریں بچھائی ہیں، اور ان کے نام کی جو ہے ہم نے نیازیں دلوائی ہیں، قربانیاں ہم نے کی ہیں، ان کی دعائیاں ہم نے دی ہیں. تو اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. خصوصاً جو یہ طاقراتیں ہیں، ان طاقراتوں میں شب قدر بھی ہے، اللہ کی معافی کی راتیں بھی ہیں. تو لہٰذا آپ صدق دل سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، اتنے بڑے گناہ کو بھی اللہ معاف کرنے کے تیار ہیں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ تو سوال کریں، ہمیشہ اللہ سے مانگیں اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ وہ دعا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مانگتے تھے اور اپنے پیارے صحابہ کو بھی آپ تعلیم دیتے تھے. ایک صحابی آتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لمبی چوڑی دعائیں نہیں آتی، نہ آپ جس طرح مانگتے ہیں میں مانگ سکتا ہوں، نہ معاذ جو رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں نہ معاذ جس طرح مانگتے ہیں اس طرح مانگ سکتا ہوں، مجھے لمبی چوڑی دعائیں سب نہیں آتی، میں تو صرف یہ کہتا ہوں اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ میں تیری جنت کا سوالی ہوں، تیرے جہنم سے میں پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کر دے، اتنا ہی میں بولتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بدو صحابی جو آئے تھے دور دراز سے، ان کی یہ بات سن کر مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی حولہا ندندن، ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں وہ دعائیں اسی کے اطراف گھومتی ہیں، ہم بھی یہی مانگتے ہیں اللہ سے، ہم بھی یہی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دیا، جہنم سے بچا لیا، یہی کامیابی ہے، یہی تو ہونا چاہیے، یہی تو مطلوب ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہوا.
دنیا کے اندر سب کچھ مل گیا لیکن جہنم ملی اس کو تو اس سے بڑھ کر جو بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے. دنیا میں کچھ نہیں ملا لیکن اللہ نے اس کو جنت دے دیا تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی اور نہیں ہے. تو لہٰذا یہ دعا اپنے دعاؤں کے اندر ضرور کریں, ہمیشہ کریں, سجدوں میں کریں, اور نماز سے پہلے کا مطلب سلام سے پہلے آپ اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل کریں. اللہم انی اسألک الجنہ, اے اللہ میں تیری جنت کا سوال کرتا ہوں, واعوذ بک من النار, اور تیری جہنم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اور اسی طرح ایک اور دعا بھی اللہم اجرنی من النار. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ صبح شام جو انسان اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے پناہ دیتے ہیں. اللہم اجرنی من النار, اے اللہ جہنم سے تو مجھے بچا لے. اور اسی طرح فرائض کی ادائیگی, میرے دوستو فرائض کے اندر کوتاہی نہ کریں, نہ خصوصاً نماز اور زکوٰۃ میں کوتاہی نہ ہو. اور اسی طرح ظہر نماز سے پہلے 4 رکعت کی سنتیں ادا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنتوں کی پابندی کرے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیتے ہیں. تو 4 رکعت سنت کی پابندی ظہر سے پہلے, لیکن یہ 4 رکعت نیت تو آپ اشار کی کریں گے لیکن ہر 2 پہ سلام پھیریں گے. جو ایک سلام سے لوگ جو 4 رکعت پڑھتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے. تو لہذا جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو رکعت پہ سلام پھیرتے تھے سنتوں اور نوافل کے اندر. تو لہذا اسی لحاظ سے آپ 4 رکعت کی نیت کر کے 4 رکعت پڑھیں لیکن 2 رکعت پہ سلام پھیریں, پھر 2 رکعت پہ سلام پھیریں. اسی طرح جنت میں یہ جہنم سے بچنے کی جو اعمال ہیں, والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت, یہ بھی جو ہے انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے. اسی طرح 2 لڑکیوں کی صحیح تربیت اور ان کی شادی صحیح جگہ کرنا ان کے دین کے اعتبار سے. تو 2 لڑکیوں کی تربیت پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آپ نے فرمایا کہ ہن سترم من النار, کہ یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی, جہنم میں جانے سے یہ روک بن جائیں گی. تو 2 لڑکیوں کی تربیت اور ان کی شادی یہ بہت بڑی انسان کے لیے, اگر اس کے پاس لڑکیاں ہیں تو بہت بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے. اسی طرح اگر عورتیں ہیں تو شوہر کی اطاعت جائز کاموں کے اندر, اور وہ کام جو اسلام نے حرام نہیں ٹھہرائے ان کاموں کے اندر شوہروں کی اطاعت, یہ بھی اس عورت کو جہنم سے بچانے والی ہے. اسی طرح کبیرہ گناہوں سے, بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اور اسی طرح اللہ کے خوف سے میرے دوستو رونا, اللہ کے خوف سے میرے دوستو رونا. آج ہم روتے ہیں, کبھی مال لوٹ گیا, کبھی بیوی مر گئی, کبھی بچہ کچھ ہو گیا, کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو دھائے لوگ روتے ہیں, آنکھوں سے آنسو کی جھڑی چلی جاتی ہے. یہ چھوٹنے والی دنیا پر انسان روتا ہے, لیکن رونا نہیں آتا ہمیں. تو اللہ کی جہنم کو سوچ کر کبھی ہم نہیں روئے, اللہ کے عذاب کو سوچ کر کبھی ہم نے نہیں روئے. وہ عذاب جو ہمارے برداشت کے باہر ہے اس کے تصور سے ہم نے کبھی نہیں رویا. تو لہٰذا رونا جو ہے انسان اپنے اندر اس چیز کو لے آئے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اللہ کے عذاب کے تصور سے اب رو. اگر تم رو نہ سکو تو رونے کی صورت تو بناؤ, ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پر رحم کر دے. اس طرح کے الفاظ بھی احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں آ جائے گا اور اللہ کی جنت میں داخل ہوگا, ان میں سے وہ آدمی بھی ہے ذکر اللہ, وہ نوجوان, وہ آدمی ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ, جو تنہائی میں اللہ کو یاد کیا, اللہ کے عذاب کو یاد کیا, اپنے گناہوں کو یاد کیا, اور اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے. وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے, جہنم کے ڈر سے جس آنکھ سے قطرے نکلے, وہ قطرہ اللہ کو بڑا پیارا ہے, بڑا ہی قیمتی قطرہ ہے, اور اس آنکھ کو اللہ تعالی جہنم پر حرام ٹھہرا دیتے ہیں. تو لہٰذا کبھی کبھار تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے, اللہ کی عظمتوں کو یاد کر کے, اللہ کے عذاب کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسوں کو نکالیں, اور جو ہے اللہ کے اس کے عذاب کے اس تصور سے اپنے دل کو نرم کریں, تاکہ ہم جہنم سے اللہ تعالی ہم کو روک دے اور جنت میں اللہ بھیج دے. اسی طرح آخری بات یہ حقوق کی ادائیگی, جو بار بار ہر معاملے کے اندر جو ہے یہ مسئلہ شریعت نے رکھا ہے کہ حقوق کی معافی اللہ تعالی نہیں کرتے جب تک کہ وہ بندہ وہ حق ادا نہ کر دے, اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرتے. اور جو انسان سب کچھ عبادات ہونے کے باوجود بھی حقوق کے معاملے میں پھنس جائے گا
وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا. تو لہٰذا یہ سب وہ چیزیں ہیں جو جہنم سے بچانے والی وہ چیزیں ہیں، وہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور یہ مختصر سے حالات آپ کے سامنے جو جہنم کے رکھے گئے ہیں وہ اس مقصد سے کہ اس جہنم کا تصور ہمارے سامنے آ جائے اور اس سے بچنے کی ہم کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس خوفناک جہنم سے اللہ ہم سب کو بچائے، اس کے انواع اقسام کے عذاب سے اللہ ہم سب کو بچائے، ہم سب کو حفاظت میں رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جنتوں میں داخل فرمائے. جتنا کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تعالی اس کو ہمارے لیے نفعمند بنائے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے فضل و کرم سے اللہ جس طرح اس مبارک موقع پر اس مبارک جگہ اللہ نے ہمیں جمع فرمایا، اسی فضل و کرم سے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جنتوں میں جمع فرمائے، اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے بیماروں کو اللہ شفا دے دے، اور جو ہمارے قرض داروں کے قرض کو اللہ تعالی آسان کر دے، جو مشکلوں میں پھنسے ہوئے اللہ ان کی مشکلوں سے نکال دے، اور جو بے نکاح ہیں اللہ تعالی ان کے نکاح کروا دے، اور جو اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے اللہ ان کے مسائل کا حل نکال دے، اور دنیا میں بھی اللہ ہمیں خوش رکھے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی اپنی جنتوں میں ہم کو داخل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.